اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ کتنے منٹ سے کتنے منٹ؟ اچھا، آج 11ویں شریف کی نسبت سے میں نے ویسے نماز کی شرائط بیان کرنی تھی، آج ختم کرنی تھی، لیکن چونکہ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرتاج اولیاء ہیں، ہم شخصیت ولایت کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ کی ولایت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ میرے مرشد کو اگر آپ ولی نہیں مانتے، ڈزنٹ میٹر، فتویٰ نہیں لگے گا۔ آپ کے مرشد کو میں نہیں مانتا کہ وہ میرے مرشد ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور جو ذکر مسجدوں میں 11ویں شریف کے نام سے کیا جاتا ہے، یہ آپ اور میں مرضی سے نہیں کرتے، یہ اللہ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب کوئی یہاں سے یاد کرتا ہے، کوئی منہ سے یاد کرتا ہے، یہ جتنا اخلاص کا میٹھا ڈالو گے اتنا ہی اللہ پاک کا ایز اے ریٹرن آپ کو اجر ملے گا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیک نہیں بھیجے، وصال کے بعد کوئی آدمی کا دنیاوی زندگی سے کنسرن نہیں رہتا، لیکن اللہ کو انہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں اتنا یاد کیا، ایسے یاد کیا، محبتوں سے بھرا ہوا یاد کیا کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے لیکن ان کے نام کو اللہ نے مرنے نہیں دیا، اس کو زندہ رکھا۔ چاہے کسی کا دل ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے بندوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اور اولیاؤں کے بارے، چاہے آپ ولی نہ مانے کسی کو، لیکن منہ سے ان کو برا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ ان کے خاکساران راہ و حقارت منگر، آپ کسی کے فقیر کو غریب سمجھ کر حقیر نہ سمجھیں۔ ہر وہ پیر جو پجاروں پہ ہو وہ پیر ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو شربت بیچ رہا ہو وہ اللہ کا ولی ہو۔ Nobody knows who is he۔ کوئی بندہ یہ اسیسمنٹ نہیں کر سکتا کہ فلاں ولی ہے اور فلاں ولی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے مرشد کے بارے کوئی تنقید کریں، اور خاص طور پر اس کے سامنے جو اس سے پیار کرتا ہو۔ یہ دوسرے لفظوں میں ہم اس کی فیلنگ کو ہیٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نے کسی کی فیلنگ کو ہیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ولی ہوتا کیا ہے اور اس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ کانی چناب کے میں گئی تو اللہ سے جہاں اللہ آتا ہے وہاں جن کانی چناب کے تے سمجھے نے آنا بالنو خبردار ایک کم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کا لفظ فرماتے ہیں، خبردار، ہوش کے ناخن لینا اولیاء کے بارے بات کرتے ہوئے۔ اِنَّا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، اب ان کی میں تشریح نہیں کروں گا کہ واٹ از دا میننگ آف ولی، ولی کس کو کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہے، اور اس کی رب کے ساتھ قربت کیا ہوتی ہے، پھر کبھی مختصر مجھے کہا گیا ہے، اس وقت میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اِنَّا بے شک اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ پر اپنے آپ کو فنا کرنے والے، اللہ کے نام اور اس کی رضا پر ہر نفس کو اور اس کی خواہشات کو قتل کرنے والے۔ یہ جہاد بن نفس میں آتے ہیں، یہ شہید بن نفس میں آتے ہیں، جو ہر سانس کے ساتھ اپنی خواہشات سے ٹکراتے ہیں۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، ہر سانس اللہ کے ذکر سے آئے جائے۔ یہ انہی کا کام تھا جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جنہیں غوث العظم کہتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ آنے والے چیلنج کا، آنے والے خطرے کا۔ نہ انہیں کو آنے والی خطرے کا کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور حزن کب ہوتا ہے؟ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے۔
ہوں تھوڑے کوئی اپرچونٹی ضائع ہو جائے، او یار بڑا افسوس ہے یہ مکان لینا آئی، او افسوس ہے یہ گڈی لے لینی آئی، او افسوس ہے اے کم کر لینا آئی، یہ ہمیں ہوتا ہے افسوس۔ اللہ کے ولی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، وہ قناعت کرتا ہے، جو رب نے دیا ہے اسی پہ راضی رہتا ہے۔ ایک واقعہ کر کے مختصر سا اجازت چاہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کچہری میں جب حاضر ہوتے، نماز پڑھتے، جلدی نکل جاتے۔ سرکار نے پوچھا فلاں بڑا جلدی چلا جاتا ہے، اس کو ذرا بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو حضور نے پوچھا کیوں میں جلدی بھاگ جاتے ہو نماز پڑھ کے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ وہ ذات ہیں جس کے سامنے چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حقیقت میں میرا ایک سوٹ ہے۔ کتنے سوٹ ہیں؟ ایک سوٹ ہے، اور ہم نے گھر میں ایک کھائی کھودی ہوئی ہے، میری بیوی کھائی میں بیٹھتی ہے، میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، میں کھائی میں بیٹھتا ہوں اور وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھتی ہے۔ جب سرکار نے سنا تو حضور بہت دلیر تھے، سرکار کے آنسو شروع ہو گئے، حضور کو بہت غم ہوا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، سرکار نے پھر کرم کیا، انعام دیا، پھر سرکار جس کو دیتے ہیں پھر دوبارہ اسے منگنے کی گنجائش نہیں رہتی، نسلوں تک نواز دیتے ہیں۔ حاتم تائی کے 12 دروازے تھے، سوالی 12 دفعہ لے کر بھی بھوکا رہتا تھا۔ میرے نبی کا ایک دروازہ ہے جس سے لینے والا نسلوں کو سدھار دیتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ولیوں کے درباروں پہ بیٹھنے والے گدی نشین اب تلک کھا رہے ہیں، وہ کھٹائی کمائی انہوں نے کی ہے، کھا وہ رہے ہیں۔ حضور نے جس کو نوازا صلی اللہ علیہ وسلم، نسلیں کھاتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خیر وہ داتا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی، اللہ نے ان کو کوثر دی ہے، اللہ نے ان پر بے حد و بے حساب کرم کیا ہے، ذاتی ہم نہیں مانتے۔ آگے جب وہ گھر گئے، یہ بات بڑی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، جب گھر گئے تو بیوی کو سارا حال بتایا کہ آج سرکار نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ اس نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ کہنے لگا بھلیے تو نے اتنے دکھ میں طلاق نہیں مانگی، تجھے ایک کپڑوں کے اندر میں نے ساری زندگی رکھا اور تو نے کبھی یہ شکایت نہیں کی، اب اتنی تنگ کیوں پڑ گئی؟ اس نے کہا کہ میرے رب کی تو نے میرے رسول کے سامنے شکایت کی ہے، میرے رب کی تو نے حبیب خدا کے سامنے شکایت کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا حضرت میں نے شکایت نہیں کی، سرکار نے پوچھا ہے تو بتایا۔ فرمایا جب اللہ راضی تھا ہم ایک سوٹ میں زندگی بسر کریں تو آپ نے کیوں بتایا؟ وہ لوگ تھے جن کا ذکر آج ہم بھی کر رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم نہیں رہو گے دنیا میں، چھوٹی سی زندگی پا کر چلے جاؤ گے، لیکن تمہارا نام، تمہاری شان، تمہاری آن، تمہاری بان، تمہارا ذکر اپنی مخلوق کی زبانوں سے ہم تا قیامت کراتے رہیں گے۔ خدا انہی میں سے منتخب کرے، ہم نہ رہیں اور لوگ یاد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔